السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدہ سینٹر پر پیش کی جانے والی آج کی کہانی بہت ہی زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے۔ ایک خبیث جناتی عورت نے کیوں پورے خاندان کو تباہ کیا؟ جاننے کے لیے یہ سچی کہانی سنیے اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، ساتھ اس کے بیل آئیکن کو دبائیے۔ ملک افروز اپنے بیڈ روم میں گہری نیند سو رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ سفید لباس میں ملبوس باوقار انداز میں چلتی ہوئی اس کے بستر کے قریب آ کر رکی۔ کچھ دیر اسے بغور دیکھتے رہنے کے بعد وہ مسکراتی ہوئی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ اس نے اچانک آنکھیں کھولی۔ تم کب آئیں؟ اس کی آنکھوں میں نیند کا نشہ اور لہجے میں محبت تھی۔ اس لڑکی کے لبوں پر مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے، ویسے آپ سوتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، وہ مخمور انداز میں بولتی ہوئی ان کے چہرے کی طرف جھکی۔ اس کی سیاہ ریشمی زلفیں ملک افروز کے چہرے پر پھیل گئیں۔ ملک افروز نے اس کی سحر انگیز جادوئی آنکھوں میں جھانکا جن میں ان کے لیے جذبات پوری طرح مچل رہے تھے۔ وہ بھی بہک گیا، مگر جو ہی اس نے اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہا وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ اوہو ملک صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ ادائے خاص سے کہتی ہوئی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کم آن یار، کیا کرتی ہو؟ دیکھو مجھے اس طرح نہ تڑپاؤ۔ نہیں سائیں، ابھی وقت نہیں آیا، بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیں۔ پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ انتظار، بہت بے صبر ہیں آپ۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، بہت جلد آپ کا یہ انتظار ختم ہو جائے گا، بس آپ اب آرام سے سو جائیں۔ کل آؤ گی؟ ہاں ضرور آؤں گی، اس نے پلٹ کر کہا اور باہر نکل گئی۔ رات میں ہنا کی آنکھ پیاس کی شدت کی وجہ سے کھلی۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ لیٹنے کے لیے سیدھی ہوئی۔ سامنے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف اٹھی تو وہ چونک گئی۔ ارے یہ کھڑکی کیسے کھلی رہ گئی؟ میں تو بند کر کے سوئی تھی۔ وہ حیران سی بستر سے اٹھی، کھڑکی بند کر کے جیسے ہی پلٹی، اپنے بستر پر موجود وجود کو دیکھ کر خوف و دہشت سے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس کے وجود کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ فرش پر چکرا کر گر گئی۔ بڑی چودرائن اور ملک افروز چیخ کی آواز سن کر ہنا کے کمرے کی طرف دوڑے۔ ہنا اس کی ماں پکارتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ دوسرے ہی لمحے ان کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا اماں؟ ملک افروز نے بے چینی سے پوچھا۔ اماں نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا، پھر دوبارہ فرش کی طرف دیکھا۔ افروز نے ان کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو وہ بھی چونک گیا۔ سامنے ہنا کی کٹی پھٹی لاش پڑی تھی، جیسے کسی نے بری طرح سے یہ سب کیا ہو۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ تڑپ کر بولا۔ ماں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ افروز کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آخر ہنا اس کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ اگلی صبح بڑی سوگوار تھی۔ پوری حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ رات کے کسی پہر ہنا کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل قتل کر کے بھاگ گیا تھا۔ پورے گاؤں میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پولیس اپنی کارروائی میں مصروف تھی، لیکن کئی روز گزر جانے کے بعد بھی قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا، کوئی نشان نہ ملا۔ نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ ابھی ہنا کو قتل ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور دل دہلا دینے والے واقعے نے حویلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا جب ملک افروز کا خادم گھبرایا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔ وہ کیا؟ ارے کیا ہوا؟ بولو۔ وہ ملک جی غضب ہو گیا، گندم کی فصل کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ خادم حسین کی بات سن کر ملک افروز کو جیسے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ملک اس کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اچانک آسمان پر کالے بادل گھیر آئے۔ گاؤں کے لوگوں نے موسم کے تیور دیکھے تو جلدی جلدی گھروں کا رخ کرنے لگے۔ تیز مست ہوائیں چلنے لگی تھیں، یہ لگتا تھا شدید طوفان آنے والا ہو۔ سب کی نگاہیں آسمان پر چھائی کالی گھٹاؤں پر تھی، جن کی سیاہی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ تاریکی نے، اندھیرے نے سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر بادل گرجے تو بچے دوڑ کر ماؤں کی آغوش میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ بجلی کڑکی تو ساتھ ہی تیز بارش ہونے لگی۔ سخت طوفانی ہوائیں بھی زوروں پر تھیں۔
بڑے استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگ رہے تھے۔ یہ طوفان ضرور کہیں نہ کہیں تباہی مچائے گا۔ ملک افروز جب ہوش میں آ چکا تھا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے ڈرائیو کر رہا تھا اور اپنی محبوبہ کے خیالوں میں گم تھا۔ کافی دنوں سے وہ اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ روز اس کا انتظار کرتا، لیکن وہ تو غائب ہی ہو گئی تھی۔ جانے کہاں چلی گئی ہے، پتہ کرنا پڑے گا، لیکن مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ وہ رہتی کہاں ہے۔ کاش میں پوچھ ہی لیتا۔ وہ مسلسل اس حسین لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹا، اس کا دوست موسم کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ہم حویلی کب تک پہنچیں گے؟ وہ اس کی آواز پر چونکا۔ بس تھوڑی دیر میں، تم پریشان مت ہو۔ اس کا وہ دوست اس کی بہن کا منگیتر بھی تھا، اس حویلی کا ہونے والا داماد، لیکن سب ادھورا رہ گیا۔ ملک افروز سے اس کی خوب دوستی تھی، دونوں ہم عمری تھے۔ ملک نوریز دل دل میں خیر و عافیت سے حویلی پہنچنے کی دعائیں مانگتا، کبھی اپنے دوست کو دیکھتا اور کبھی حد سے بڑھی ہوئی تاریکی میں طوفان سے لہراتے درختوں کو اللہ اللہ کر کے وہ حویلی پہنچے تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ رات کھانے کے میز پر تینوں افراد خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ طوفان پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا، حویلی میں خاموشی تھی اور موسم کی خرابی نے ماحول کو پراسرار بنا رکھا تھا۔ ملک نوریز اس خاموشی سے گھبرا سا گیا اور اس تاریکی میں مزہ پیدا کرنے کے لیے اس نے کہا، کھانا بہت مزے کا بنا ہے بیٹا، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ رات کو تقریباً 12 بجے وہ تینوں مسکراتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھے۔ اچھا یار، صبح ملاقات ہوگی، ملک افروز نے اس کے کمرے کے پاس رک کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اوکے، شب بخیر۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور اپنے اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت ملک نوریز کا دل کسی انجانی اور بہت ہی عجیب بات سے گھبرا رہا تھا، نہ جانے اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی ملک افروز کو سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے محسوس ہوا اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، صوفے پر نظر پڑی تو بے اختیار سکون بھری سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی ہو کتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارا، کوئی اتا پتا بھی نہیں جو میں خود چلا آتا۔ وہ بے اختیار کیا اٹھا اور صوفے پر آ گیا۔ جانتی ہوں کتنی بڑی قیامت گزری ہے مجھ پر۔ بولو نا، تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں نہیں آئی تھی تم؟ ملک افروز نے اس اجنبی حسین دوشیزہ سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ملک کو اپنے جسم پر چینٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ تمہاری موت، اس نے انتہائی ٹھنڈے اور سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ملک جی، بڑے پیار سے ماروں گی، آخر تمہاری محبوبہ ہوں۔ وہ پاگلوں والے انداز میں ہنسی اور آنکھوں میں نفرت اور انتقام کے شعلے جل رہے تھے۔ مجھے غور سے دیکھو، میں وہی ہوں۔ وہ سرگوشی میں بولتی قدم بقدم اس کی طرف بڑھتی گئی۔ موت کو سر پر منڈلاتا دیکھ کر ملک چکرا کر رہ گیا۔ ملک شاہ نواز اور اس کی ماں کو بھی بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ کیوں؟ یہ وجہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھی۔ پورے گاؤں میں قیامت کا سا سما تھا۔ ملک نوریز کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پولیس والے اپنا کام کر رہے تھے۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ صبح 10 بجے کے قریب جب ملازمہ انہیں اٹھانے گئی تو وہ دونوں کی لاشیں دیکھ کر چیخ پڑی۔ خادم حسین اپنے مالکوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ جہاں رات کو زندگی کی چمک تھی، لیکن اب وہ بے جان بن چکے تھے۔ کس کو دشمنی ہے اس حویلی اور اس کے مکینوں سے؟ اب تو کوئی بھی نہیں بچا تھا، صرف ملک افروز اور ہینا کا ہونے والا شوہر بچا تھا، ملک نوریز۔ اس روز بھی بہت سے لوگ حویلی میں ملک سے تعزیت کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والوں میں خادم حسین کے ایک بہت بڑے استاد شاہ صاحب بھی تھے، جو کہ ایک شہر کے بہت بڑے عامل تھے۔ سب لوگ چلے گئے تو خادم حسین نے انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر بہت سی بے چینی اور پریشانی تھی۔ کیا بات ہے شاہ جی، کوئی پریشانی ہے؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلا دیا۔ اگر ملک اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی ضرور کہیے شاہ جی، کیا بات ہے؟ ملک جی، اس حویلی پر ایک خبیث جن زادی کے اثرات ہیں۔ خبیث جن زادی کا یہاں پر بہت بڑا ڈیرا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرے علم کے مطابق تو یہی ہے۔ اس کا جلد سے جلد بندوبست کرنا ہوگا، ورنہ اگر وہ کسی بد عمل عامل کی دسترس میں چلی گئی تو بہت برا ہوگا۔ لیکن شاہ جی، حویلی والوں سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے ایک بہت خاص عمل کرنا ہوگا۔
اگر آپ اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، لیکن ملک نوریز کی آنکھوں میں نیند دور دور تک نہیں تھی۔ وہ بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا، اس کی آنکھیں بے آرامی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے دنوں کی یادوں میں کھویا ہوا تھا، جب یہ حویلی آباد تھی۔ تایا، تائی جان، اماں ابا، ہینا، ملک افروز اور وہ خود، کتنی خوبصورت مکمل زندگی تھی۔ لیکن اب سب ختم ہو گیا، حویلی ویران ہو گئی۔ وہ سب لوگ منو مٹی تلے جا سوئے جن کے دم سے یہ حویلی آباد تھی۔ اب تو حویلی کی ہر شے سے وحشت ٹپکتی تھی، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نسوانی قہقہے سنائی دیے، یعنی ایک عورت برے طریقے سے ہنس رہی تھی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور ایک بار پھر یادوں میں کھو گیا، مگر اس بار وہ ہنسی قدرے بلند تھی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ یہ آواز تو حویلی سے آ رہی ہے، کون ہے اس وقت؟ وہ بڑبڑایا۔ قہقہے ختم ہوئے تو رونے کی آواز آنے لگی۔ آواز میں بہت درد و کرب تھا، جیسے کوئی بےحد تکلیف میں ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، آواز کی سمت کا پیچھا کرتے ہوئے۔ اس کے قدم حویلی کے پچھلے جانب کی طرف بڑھ گئے۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو سامنے خادم حسین اور شاہ صاحب تھے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، انہوں نے اسے خاموش رہنے اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے تاریکی میں چلتے حویلی کے پچھلے حصے کی جانب آ گئے۔ پھر خادم حسین اور ملک نوریز ایک دم حیران ہو کر رک گئے، جبکہ شاہ صاحب تیزی سے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ ایک نسوانی وجود تھا، یعنی ایک عورت کا جسم تھا جو گھٹنوں پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہولے ہولے ہچکیاں بھرتی لرز رہی تھی۔ اس کی پیٹھ ان تینوں کی طرف تھی۔ شاہ صاحب نے اسے پیچھے سے مخاطب کیا، ارے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے سر گھما کر قہر برساتی جلالی نظروں سے انہیں گھورا۔ ملک نوریز اور خادم تو پسینے میں نہا گئے۔ بہت بھیانک چہرہ تھا، جلا ہوا، ایک آنکھ بھی غائب تھی۔ ناک کی جگہ صرف دو سوراخ تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے سے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ ملک کا دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ گرے گا۔ یہی حال خادم حسین کا تھا۔ اسی وقت اس بدرو کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ شاہ جی قیدی بنا کر مجھے پوچھ رہے ہیں؟ سب کچھ جانتے ہو تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تو جانتا ہوں، مگر یہ لوگ نہیں جانتے۔ آخر تم نے اس گھر کو کیوں اجاڑا؟ لڑکی نے سر جھکا دیا۔ جب اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ سنو، تب سب سنو میری بربادی کی داستان۔ میرا نام نورا ہے، میرا تعلق اسی گاؤں سے ہے، اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھنا درخت تھا۔ اس گھنے درخت میں اپنے محبوب کے ساتھ رہتی تھی۔ میری اور اس کی محبت کی مثالیں ہمارے پورے جناتی قبیلے میں مشہور تھی۔ میں ایک جنزادی ہوں، یہ تو شاہ صاحب آپ کو پتا ہی ہے، اور آپ نے ان دونوں کو بھی بتا دیا ہوگا۔ لیکن تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ اس درخت میں اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ ہماری شادی بھی ہو گئی۔ اس پیپل کے درخت کو اب تک کسی نے چھیڑا نہیں تھا، لیکن ملک افروز اور اس کی بہن ہینا، وہ دونوں ایک دن اس زمین پر آئے۔ وہ زمین ان کی نہیں تھی، وہ زمین کسی غریب کسان کی تھی۔ انہوں نے زبردستی اس زمین پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن وہ کسان ان کے آڑے آ گیا۔ انہوں نے نہ صرف اس کسان کو مار ڈالا، بلکہ جس درخت پر میں، میرا شوہر اور میرے بچے رہتے تھے، اس درخت کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس حملے میں میرا شوہر مارا گیا، میرے بچے بھی مارے گئے۔ پھر تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ملک افروز، اس کی بہن اور اس کی ماں کو مار دوں گی، یہاں تک کہ پورا خاندان تباہ کر دوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے ایک حسین دوشیزہ کا روپ لیا اور ملک افروز کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھانے لگی۔ روز رات کو اس کے پاس آتی۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ غلط کام کرے، لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ وہ میرے لیے تڑپتا تھا، اور ایک دن میں نے اسے مار دیا۔ اب مار دیا تو کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں چاہتی۔ اس نے تو میرا گھر مجھ سے چھینا۔ اب یہ پوری حویلی میری ہے، یہاں پر کوئی انسان نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے شوہر، اپنے بچوں کی موت کا بدلہ ہر ایک انسان سے لوں گی۔
اس پورے گاؤں سے لوں گی۔ وہ ہنس رہی تھی، زور زور سے ہنس رہی تھی۔ یہاں کسی انسان کو نہیں بسنے دوں گی، ہر کوئی مرے گا، یہ ملک نوریس یہ بھی مرے گا، اس کا خادم بھی مرے گا، یہ پورا گاؤں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مجھ سے میرے گھر کو چھینا، مجھ سے میرے شوہر میرے بچوں کو چھینا، میں ان انسانوں سے اپنے لوگوں کا بدلہ لوں گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا وہ جا چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، انہیں تم سزا دے چکی ہو، باقی لوگوں نے تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے انسان بہت ہی خراب ہیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ باقی انسان نیک ہیں، شریف ہیں؟ ہر ایک سے بدلہ لوں گی، ہر رات ہر ایک انسان کی جان لوں گی۔ تم اب ایسا نہیں کر سکتی ہو کیونکہ اب تم زیادتی کرو گی۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے اسی وقت اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں پر وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ پڑھتے رہو جو کچھ پڑھنا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں اور پھر آؤں گی اگلی رات کسی ایک اور انسان کو مارنے، برے طریقے سے مارنے۔ تم خود بچو گی تب مارو گی نہ کسی اور کو۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے اسی وقت اس پر پانی چھڑکا۔ وہ پانی کیا تھا؟ جیسے تیزاب تھا۔ اس تیزاب نے اس کے پورے جسم کو پگھلانا شروع کر دیا۔ وہ جل رہی تھی، چیخ رہی تھی، پہلے ہی جلی ہوئی تھی، اس کے بعد اور زیادہ اس کا جسم بھیانک ہو گیا، اس کا چہرہ وحشت ناک ہو گیا اور سب کے سامنے وہ جل کر راکھ ہو گئی، پھر غائب ہو گئی۔ شاہ صاحب، کیا یہ لوٹ کر آئے گی؟ نہیں، اب نہیں آئے گی، لیکن اب یہ خیال رکھیے گا، لیکن 40 دن تک ہمیں مسلسل یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ جنات اپنی قوم میں سے کسی کے مر جانے پر انسانوں سے بدلہ ضرور لیتے ہیں، اور ان کے بدلے کو، ان کے حملے کو روکنے کے لیے ہمیں بہت سی تدابیر کرنی ہوتی ہیں۔ میں حویلی کا حصار کر دیتا ہوں اور آپ کو ایک خاص عمل بتا رہا ہوں، وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد 40 دن تک مختلف شکلوں میں وہ جنات حملہ آور ہوتے رہے، لیکن شاہ صاحب کیونکہ اسی جگہ تھے تو وہ جنات حویلی کے اندر نہیں آ رہے تھے، اور پھر آخرکار ان کا زور ٹوٹ گیا اور حویلی پاک ہو گئی خبیث جناتوں سے۔ پر اس کے بعد ملک نوریس نے جو بھی گناہ کیے تھے ان سب سے توبہ کر لی، غریبوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اور خاص طور پر اگر کسی ویران زمین پر کوئی درخت لگا ہو اس کو نہیں کاٹا، کبھی نہیں کاٹا، بلکہ وہاں پر اور بہت سارے درخت لگا دیے تاکہ اگر جنات قبیلہ وہاں پر رہنا چاہتا ہو تو وہ رہ سکتا ہو، کیونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔